السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ میں نے تڑپ کر کبھی جن ذات ملاطب پر چھلانگ لگائی تو یہ کوشش مجھے مہنگی پڑی۔ میں اس کے ایک ہی دھکے میں حرام کی ایک دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ میری راہ کھوٹی نہ کر اے علی علیش، مجھے اس حسین جن زادی کو لے جانے دے۔ اگر تو نے میرا پیچھا کیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ملاطب نے مجھے دھمکی دی۔ دھمکی دے کر کبھی جن ذات ملاطب پرواز کرنے والا تھا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس پر مجھے یقین نہ آیا۔ اس کبھی جن ذات ملاطب کی نظر مجھ پر تھی اور میری نگاہ ملاطب کے عقب میں اپنے عزیز دوست یاسف پر جمی ہوئی تھی۔ یاسف کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ بر وقت میری اور سومی کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ ہماری طرف سے غافل نہیں رہے گا۔ یاسف کو پیچھے سے ملاطب پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر میں اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ملاطب کو اپنے اوپر عقب سے حملے کا احساس نہ ہو جائے اور اس کی توجہ میری ہی طرف رہے۔ اسی خیال سے میں نے اسے للکارا، رک جا ملاطب ورنہ پچھتائے گا۔ اس پر ملاطب زور سے ہنسا اور بولا، روک سکتا ہے تو مجھے روک لے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا کیونکہ اسی لمحے یاسف نے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ ملاطب اوپر اٹھتے اٹھتے نیچے گرنے لگا۔ سامنے سے میں نے اس پر جست لگا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سومی کو تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ اے سومی، تو یہاں سے بھاگ جا، یاسف نے چیخ کر کہا۔ ہم دونوں دوست اس کافر کے لیے کافی ہیں۔ اس کے باوجود سومی وہاں سے فرار نہیں ہوئی۔ میں نے اسے ایک عمل پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اسی لیے خاموش رہا اور سومی سے کچھ نہ کہا۔ عیار یاسف اسے جھکائی دے کر نکل گیا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ ملاطب نے مجھے جکڑ لیا۔ میں اپنے وجود کی تمام تر قوت کے باوجود اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قریب تھا کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ میرا دوست یاسف تیزی سے پلٹا۔ اس نے پہلو سے ملاطب پر ایسا وار کیا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ مجھے موقع مل گیا۔ ملاطب جیسے ہی یاسف پر جھپٹا، میں اس کی گرفت سے نکل گیا۔ اسی لمحے آدمزاد جابر میری جھپٹ میں آ گیا، جو ایک طرف حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ چیخ کر ڈھیر ہو گیا۔ معلوم نہیں کس طرح ملاطب کو خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اس تیزی کے ساتھ احرام سے نکل کر بھاگا جیسے موت اس کے تعاقب میں ہو۔ ملاطب کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہمارے لیے اسے پکڑ لینا ناممکن تھا۔ میں نے یہ کوشش بھی کی مگر یاسف نے مجھے روک دیا۔ رہنے دے اے علی علیش، اب وہ ہاتھ نہیں آئے گا، یاسف نے مجھ سے کہا۔ لیکن اے یاسف، اس کا یوں بچ کر نکل جانا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، میں بولا۔ معلوم ہے مجھے، یاسف نے میری تائید کی۔ اس وقت سومی بھی ہمارے قریب آ گئی۔ اس نے عمل ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ عمل ایسا تھا کہ نامکمل رہ جانے کی صورت میں عمل پڑھنے والے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ مجھے بھی اس عمل کی شرائط اور دیگر تفصیلات کا علم تھا۔ اس عمل کی ہلاکت خیزی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جن ذات بھی وہی موجود ہوتا جسے ہلاک کرنے کے لیے عمل پڑھا گیا تھا۔ دوسری صورت میں اس عمل کا صرف اتنا اثر ہوتا کہ وہ کبھی جن ذات کم از کم 3 دن تک سومی کے قریب نہ آ سکتا۔ گویا 3 دن گزرنے کے بعد ہی وہ سومی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس موضوع پر یاسف سے مزید کوئی گفتگو کیے بغیر پہلے میں اس آدمزاد جابر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ احرام کے پتھریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں چاہتا تو اس حالت میں جابر کو سفر آخرت پر روانہ کر دیتا، مگر اسے فی الحال خلاف مصلحت سمجھا۔ جابر اور نجیب کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو میں نے سنی تھی۔ جابر نے نجیب کی کسی بات کے جواب میں کہا تھا، ہاں میں نے منقرہ کی سرگوشیاں سن لی تھی، اس احرام تک پہنچنے کے لیے کام شروع کر دیا جائے گا۔ ان الفاظ کا مطلب تھا کہ منقرہ کے غلام کسی اور احرام کی کھدائی کا کام شروع کرنے والے تھے۔ یہ کام آئندہ ہفتے سے شروع ہونا تھا۔ سرنگ کے علاوہ اس احرام کا جائزہ لینے پر ہمیں ایک جانب سیڑھیاں دکھائی دی۔ ان سیڑھیوں کے اختتام پر ہم نے ایک زنگ خوردہ آہنی دروازہ دیکھا جس میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ سلاخوں دار آہنی دروازے کی دوسری طرف پتھروں اور مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہی اس احرام میں اترنے کا اصل رستہ تھا جو نہ جانے کب بند کر دیا گیا تھا یا خود ہی بند ہو گیا تھا۔ منقرہ کے غلاموں نے اس احرام میں اترنے کی خاطر یہ راستہ غالباً دانستہ نہیں اپنایا تھا۔ اے میرے دوست علی علیش، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، یاسف نے مجھے مخاطب کیا۔ ذرا ٹھہر ہے یاسف، میں یہ کہہ کر چبوترے پر رکھے ہوئے تابوت کی طرف بڑھا۔ تابوت کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا حنوط شدہ لاش کا چہرہ کھلا تھا۔ چہرے پر کوئی محلول ملا گیا تھا۔ اس سے چہرہ سیاہ نظر آ رہا تھا۔ لاش کے گرد جو کپڑا لپٹا ہوا تھا وہ بھی بھیگ رہا تھا۔ مجھے ایک ناگوار بو بھی محسوس ہوئی۔ تابوت خاصا بڑا تھا۔ اس پہ مجھے سونے کے ظروف نظر آئے جن کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اس تابوت سے خاصے ظروف پہلے ہی نکالے جا چکے ہیں۔ مجھے سونے کا لالچ نہیں تھا، میرا مقصد اپنے دشمنوں کو ذکر پہنچانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس تابوت میں موجود سونے کے تمام ظروف ایک ایک کر کے نکال لیے۔ سومی نے بھی اس میں میری مدد کی۔ ظروف نکال کر میں نے تابوت پھر بند کر دیا۔ ہم وہ قیمتی ظروف لے کر احرام سے نکل آئے۔ اب ہمارا وہاں رکنا لا حاصل ہی تھا۔ ابھی تک یاسف سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اسے بھی ہم اپنے ساتھ ستارہ سے قاہرہ لے آئے۔ سونے کے ظروف کو میں نے اپنے سوٹ کیس میں رکھ دیا۔
अब हम होटल मोन्टाना के कमरे में थे। हमारी ही तरह यासिफ ने भी इंसानी कालिब अपना लिया। अब तो ये बताया यासिफ कि अचानक यहाँ किस तरह आ गया? मैंने यासिफ के करीब दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए दरियाफ्त किया। एलियलेश, तुझे और खास तौर पर सोमी को मुश्किल में देखकर मुझसे रहा ना गया। यासिफ बताने लगा, अब से पहले भी कई बार मैंने तेरी और सोमी की खैर खबर ली थी, मगर तुम दोनों को काहिरा ही में देखा। आज खिलाफे तवक्का जब तुम मुझे काहिरा की बजाय कहीं और नजर आए तो मैं चौंक उठा। मुझे खतरे की बू महसूस हुई। मैं समझ चुका था एलियलेश कि तू अकेला इससे नहीं निमट सकेगा। इसके बाद जो कुछ हुआ तुझे मालूम है। अब तू मुझे बता कि ये सब मामला क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे आखिर इन चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत है? तेरे आखिरी सवाल का जवाब तो मैंने तुझे कराची में ही दे दिया था, मैं बोला। फिर यासिफ को मैंने मुख्तसरन तमाम हालात से आगाह कर दिया। सब कुछ सुनकर यासिफ ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तू अभी तक अपने दुश्मनों को खत्म नहीं कर सका। तुम दोनों मियाँ बीवी मेरी मानो तो नजीब और तलाल बे को खत्म करके यहाँ से चले चलो। यासिफ ने जवाब दिया, और मुलातब, क्या वो हमारा पीछा छोड़ देगा? मैं बोल उठा, तुझे तो मालूम है कि हम जिनजादों के लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, ये मामला जरूर टेढ़ा है। यासिफ ने इतराफ किया, अब तो मैं भी उसकी नजर में आ चुका हूँ। मौजूदा खतरनाक सूरत हाल में तो हमें मजबूरन एक साथ ही रहना पड़ेगा ताकि एक दूसरे की ढाल बन सके। मुझे ज्यादा फिक्र सोमी की तरफ से है। उसकी एक ही सूरत है कि हम दोनों में से कोई एक जाग कर पहरा देता रहे, खतरा हो तो दूसरे को जगा दे। इसी तरह हम सोमी को मुलातब से बचा सकते हैं। यासिफ, सोमी बोली, तुझे कम से कम 3 दिन तक तो मेरी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इस अरसे में मुलातब मेरे करीब नहीं आ सकेगा। वो किस तरह? यासिफ ने चौंक कर पूछा। जवाब में सोमी ने उसे पड़े जाने वाले अमल के नताइज से आगाह कर दिया। अब मैं समझा कि तू मेरी ताकीद के बावजूद अहराम से क्यों नहीं गई। यासिफ ने गहरा सांस लिया, फिर कहने लगा, तो फिर क्या किया जाए सोमी? तू क्या चाहती है? यासिफ ने सवाल किया। मुलातब से आखिरकार हमें निमटना ही पड़ेगा, अगर अब नहीं तो चंद रोज बाद। जरा ठहर है सोमी, मेरे जहन में एक तदबीर आ रही है। यासिफ ये कहकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने दरियाफ्त किया, अमल पढ़ते वक्त क्या तेरी मौजूदगी जरूरी है, या तू दूर रहकर भी अमल पढ़ सकती है? आज अगर तेरा अमल पूरा हो जाता तो तुझे क्या करना पड़ता? तेरे इस सवाल का जवाब तो मैं यकीनी तौर पर नहीं दे सकती कि अमल पढ़ते हुए मेरी मौजूदगी लाजमी है या नहीं, या ये कि दूर रहकर भी अमल पढ़ना मुमकिन है। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि अमल पूरा होने के बाद मुझे मुलातब पर दम करना होता, वो इसी के साथ जलकर खाक हो जाता। सोमी ने जवाब दिया, तूने जो कुछ कहा उससे ये पता चलता है कि अमल पढ़ के दुश्मन पर दम करने के लिए तेरी मौजूदगी जरूरी है। मेरा ख्याल ये है कि दूर रहकर भी अमल पढ़ा जा सकता है। जब अमल के आखिरी अल्फाज पढ़ना बाकी रह जाए तो दुश्मन जिनजात पर दम करने की गर्ज से तू उस तक पहुंच सकती है। यासिफ ने इजहार ख्याल किया, लेकिन ऐ यासिफ, क्या खबर, ऐसी सूरत में अमल कारगर साबित हो या ना हो? मैंने कहा, दूर रहकर अमल के असर का एक सबूत तो ये है कि मुलातब 3 दिन तक सोमी के करीब नहीं आ सकता। बोल, ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, ये है तो सही, मैंने इकरार किया। फिर पूछा, तो ये बता कि तुझे क्या तदबीर सूझी है? तू मेरे साथ मुलातब को तलाश करने चल। यासिफ अपना इरादा बताने लगा, और सोमी यहीं रहे। वैसे भी उसे तो मुलातब की तरफ से अभी कोई खतरा नहीं। यानी तू ये चाहता है कि हम खुद अपनी मौत को दावत दें? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले एलियलेश। दूर रहकर भी सोमी हम पर नजर रख सकती है। जब ये देखे कि हमने मुलातब को ढूंढ लिया तो अमल पढ़ना शुरू कर दे। अमल के आखिरी मरहले में मुलातब पर दम करने के लिए ये हमारे पास पहुंच जाए। मुलातब को इस तरह धोखा देकर मारा जा सकता है। यासिफ ने अपनी तजवीज बयान की। अगर इस तरह अमल का कोई नतीजा ना निकला तो? मैंने खदशा जाहिर किया। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। अगर ये सूरत पेश आई तो सोमी दोबारा अमल पढ़ना शुरू कर देगी। यासिफ ने जवाब दिया, इस दौरान में अगर मुलातब ने तुझे या मुझे ठिकाने लगा दिया, फिर मुलातब से निमटने के लिए ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। हम दोनों इतने कमजोर भी नहीं कि वो आसानी से हम पर काबू पा ले। हिफाजत की एक और सूरत ये भी है एलियलेश कि उसे देखते ही तू भी अमल पढ़ना शुरू कर दे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर मुलातब को अपनी ही तरफ मतवज्जा रखूं और तू अपना अमल पूरा कर ले। कुछ देर हम इसी पर बहस करते रहे। सोमी ने ये तजवीज रखी कि कल रात तक ये देख लिया जाए मुलातब खुद हम पर हमला करता है या नहीं। वो अगर ऐसा ना करे तो फिर खुद उसकी तलाश का खतरा मोल लिया जाए। सोमी को यकीन था कि मुलातब खामोश नहीं बैठेगा। मुझे ये तजवीज मुनासिब मालूम हुई, सो मैंने तायद की। मजबूरन यासिफ को हम दोनों की बात माननी पड़ी और बोला, इसके अलावा एक मसला और भी दरपेश है। कराची से चलते वक्त जल्दबाजी के सबब अस्करी बेगम को मैं अपनी रवानगी से आगाह नहीं कर सका। तुम दोनों को तो खबर है मेरे इस तरह अचानक गायब हो जाने पर वो किस कदर खफा होगी। मालूम नहीं मुझे यहाँ से वापसी में कितनी देर लग जाए। तो फिर एलियलेश, मैं कराची होकर आता हूँ। अभी मौजूदा हालात में तुम दोनों को अलग अलग नहीं रहना चाहिए। सोमी कहने लगी, एलियलेश तू भी यासिफ के साथ ही रह, और तू जो जहाँ अकेली रहेगी। मैं बोला, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं। फिर तुम दोनों को कराची जाकर वापसी में देर ही कितनी लगेगी। सोने के ये ज़रूफ भी साथ ले जा एलियलेश, इन्हें अपनी कोठी में रख आइयो, इनका यहाँ रहना ठीक नहीं। सोमी ये कहकर उठी और मेरा सूटकेस खोलने लगी। सोमी की ये बात मैंने मान ली कि मुझे और मेरे दोस्त यासिफ को साथ रहना चाहिए। इस तरह हम दोनों ही के लिए खतरा कम हो जाता।
اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں سومی کو قاہرہ میں تنہا چھوڑ کر شدید غلطی کر رہا ہوں، مگر آنے والے وقت کی کسے خبر ہوتی ہے۔ ذرا ہی دیر میں یاسف کے ساتھ ہی میں بھی قاہرہ سے کراچی جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سونے کے ظروف سومی نے ایک چادر میں باندھ کر مجھے دے دیے۔ وہ گٹھڑی میرے پاس تھی، میں اسی لیے پہلے اپنی کوٹھی میں اترا۔ یاسف بھی میرے ساتھ تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ یاسف کو میں اپنی کوٹھی کے لان میں چھوڑ گیا۔ میں اپنی خوابگاہ کی ایک الماری میں سونے کے ظروف رکھ کر لوٹ رہا تھا کہ میری نگاہ عمارت کے صدر دروازے پر پڑی تو چونک اٹھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ بہرحال خلاف معمول بات تھی۔ میرے خیال میں حبیب یا اس کے گھر والے ایسی بے پرواہی نہیں کر سکتے تھے کہ دروازہ کھلا ہوا چھوڑ دیں۔ بظاہر کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے سب محو خواب ہوں۔ کہیں کوٹھی میں چور یا ڈاکو تو نہیں گھس آئے؟ میں نے سوچا، کیونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہو چکا تھا۔ اسی خیال سے میں نے کوٹھی کا ایک چکر لگایا، مگر میرا قیاس غلط ثابت ہوا۔ ہاں، مجھے ایک بات پر ضرور تعجب ہوا۔ کوٹھی کے جس حصے میں حبیب اور اس کے اہل خانہ کی سکونت تھی، وہاں مجھے بلقیس کی چھوٹی بہن نفیس جہاں دکھائی نہ دی۔ نفیس جہاں غائب تھی اور کوٹھی کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس سے میرا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں اسی ادھیڑ بن میں واپس یاسف کے پاس پہنچ گیا۔ یاسف سے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ مجھے لان میں ایک طرف لے گیا اور سرگوشی میں بتایا، ادھر پیڑوں کے پیچھے کوئی آدم زادی اور ایک آدم زاد پیمانے وفا باندھ رہے ہیں۔ مجھے تو وہ بلقیس جہاں کی چھوٹی بہن لگتی ہے۔ یہ سن کر مجھے جیسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ نفیس جہاں ایسی نہیں تھی۔ اے لیلیش، مجھ سے تو نے عہد لیا تھا کہ اسے نہ چھیڑوں، اور میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ اب تو خود ہی دیکھ لے کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ یاسف نے مزید کہا، چل دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرا کون ہے۔ یقیناً اسے کسی یار نوجوان نے دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ میں یہ کہہ کر اس طرف بڑھا جدھر یاسف نے اشارہ کیا تھا۔ یاسف بھی میرے پیچھے ہو لیا۔ مجھے اس نوجوان آدمزاد سے زیادہ نفیس جہاں پر غصہ تھا کہ وہ کس طرح بہک گئی۔ ارے تم یہ کیا کر رہے ہو اشرف؟ تیز تیز سانسوں کے درمیان مجھے نفیس جہاں کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں احتجاج تھا۔ اب مجھ سے اور زیادہ صبر نہیں ہوتا۔ مردانہ آواز پیڑوں کے پیچھے سے ابھری، لیکن یہ سب غلط ہے، گناہ ہے۔ شادی سے پہلے خاموش پڑی رہو۔ مردانہ آواز میں سختی آ گئی۔ تم نے اب تک جو کچھ کہا میں خاموشی سے مانتا رہا۔ اپنے والدین کو بھی تمہارے یہاں رشتے کے لیے بھیج دیا۔ مجھ سے تم اور کیا چاہتی ہو؟ تمہارے گھر والوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ تمہارے مقصود میاں کی واپسی تک مجھ سے انتظار نہیں ہوگا۔ کیا پتا مقصود میاں اس رشتے سے انکار کر دیں، پھر تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو میری بات مان لو، ورنہ میں دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ گراری دار چاقو کھولنے کی آواز بھی آئی۔ اس کا مقصد نفیس جہاں کو خوفزدہ کرنا ہی تھا۔ میں نے اس عرصے میں اس نوجوان آدمزاد اشرف کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ برابر والی کوٹھی اسی کی تھی۔ اس کا باپ ایک تاجر تھا۔ جس بات سے مجھے دکھ ہوا وہ یہ تھی کہ اشرف عشق کا نہیں، ہوس کا بندہ تھا۔ اس کا طریقہ واردات ذرا مختلف تھا۔ وہ اپنے متوقع شکار کے گھر اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج دیتا۔ یوں وہ اسے شکار کو اعتماد میں لے لیتا اور حصول ہوس کے بعد رشتے سے انکار کرا دیتا۔ اس طرح کئی معصوم لڑکیوں کو وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا۔ صورت شکل پرکشش تھی، اس لیے لڑکیاں آسانی سے اس کے جال میں پھنس جاتی۔ نفیس جہاں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیکھو میں کہتا ہوں اب بھی مان جاؤ، ورنہ اس نے دھمکی کے انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، نفیس جہاں کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں شور مچا دوں گی، اور میں اس سے پہلے تمہاری یہ سراہی دار گردن ہٹاؤ، میری گردن سے یہ چاقو کی نوک ہٹاؤ۔ نفیس جہاں کی آواز سے دہشت جھلکنے لگی۔ اب تو چاقو کی یہ نوک اسی وقت تمہاری گردن سے ہٹے گی جب اشرف کی زبان سے ناشائستہ الفاظ ادا ہوئے۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں نے لپک کر اشرف کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا۔ میری نظر میں اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا اور میں نے اسی پر عمل کیا۔ دوسرے ہی لمحے اشرف کے ذہن کو میں نے اپنے اثر میں لے لیا۔ اس نے نفیس جہاں سے اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لی۔ تو تمہاری محبت کے دعوے جھوٹے تھے، اور تم مجھے میرے دامن پر گناہ کا داغ لگانا چاہتے تھے۔ تم نے مجھے محبت کا فریب دیا۔ میں اب تمہارے منہ پر تھوکوں گی بھی نہیں۔ آج کے بعد کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا کہ میں نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ نفیس جہاں جوش جذبات میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نفیس جہاں کے معصوم ذہن سے میں نے اشرف کی محبت کے نقوش مٹا دیے۔ دوسری طرف اشرف کے ذہن سے نفیس جہاں کے حصول کا خیال نکال دیا۔ اشرف کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ نفیس جہاں بھی عرصے میں وہاں سے جا چکی تھی۔ اے لیلیش، تو نے دیکھ لی اس آدمزادی کے کرتوت؟ یاسف نے چپتی ہوئی آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ اسے دھوکہ دیا گیا تھا، یہ اس کی معصومیت کا ثبوت ہے کہ وہ فریب کھا گئی ہے یاسف۔ میں دھیرے سے بولا، پھر اشرف کا ذہن پڑھ کر جو کچھ معلوم کیا تھا بتا دیا۔ اچھا اب یہاں سے چل، عسکری میرا انتظار کر رہی ہوگی، یاسف نے کہا۔ پھر وہاں سے یاسف کی کوٹھی پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگی۔ عسکری کیونکہ یاسف کی حقیقت سے واقف نہیں تھی اور اسے اپنی طرح ایک آدم ذات سمجھتی تھی،
اس لیے یاسف نے انسانی قالب اختیار کر لیا۔ میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یاسف اب پیر برکت علی شاہ کے قالب میں نظر آ رہا تھا۔ وہ کوٹھی کے پھاٹک پر کھڑا ہوا دستک دینے لگا۔ ذرا ہی دیر میں اس کے ایک ملازم نے آ کر پھاٹک کا ذیلی دروازہ کھول دیا۔ بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں یا محو خواب ہیں؟ یاسف نے زن مریدوں کی طرح ملازم سے دریافت کیا۔ ملازم نے بتایا کہ عسکری جاگ رہی ہے اور سخت غصے میں ہے۔ یاسف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کی طرف بڑھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس موقع پر مجھے ایک شرارت سوجی۔ یوں میرے دوست یاسف کو بھی اپنی کوٹھی میں زیادہ دیر نہ رکنا پڑتا، لیکن میں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ یاسف جیسے ہی اندر پہنچا، عسکری اس پر برس پڑی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اپنے ایک مرید کے گھر ضروری کام سے گیا تھا، یاسف نے بہانہ بنایا۔ لیکن تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں خوابگاہ میں چلی جاؤں، تم ابھی آ رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہاں گئے تھے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو۔ کسی مرید کے گھر گئے تھے یا مریدہ کے گھر؟ اور اگر جانا اتنا ہی ضروری تھا تو مجھ سے کہہ کر کیوں نہیں گئے؟ بولو، جواب دیتے ہو کہ اتاروں جوتی؟ یقین کرو چندہ، میں کسی مریدہ کے گھر نہیں گیا تھا۔ یاسف کا لہجہ معذرت خانہ تھا۔ بس جلدی میں تم سے جانے کی اجازت لینا بھول گیا۔ دیکھو مان جاؤ عسکری بیگم، یاسف نے عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ کر عسکری کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عسکری نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، بتا دیا ہے میں نے۔ معلوم نہیں یاسف کو منت سماجت کرنے اور عسکری سے اپنی بات منوانے میں اور نہ جانے کتنی دیر لگ جاتی۔ میں نے جیسے ہی عسکری کو اپنے اثر میں لیا، اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ پھر جب اس نے یاسف کو مخاطب کیا تو آواز میں نرمی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو تمہاری کنیز ہوں، عورت تو اپنے مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے، عسکری بدلے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ یاسف یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے چونک کر کہا، عسکری بیگم یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم ٹھیک تھی۔ میں اب بھی ٹھیک ہوں، تمہیں مرد ہو کر مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جب بھی جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ عسکری کی خوابناک آواز نے آخر بھانڈا پھوڑ ہی دیا کہ وہ میرے زیر اثر ہے۔ یاسف نے اسی لیے مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ یقیناً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے عسکری سے کہا، تو پھر میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میری طرف سے کوئی فکر نہ کرنا۔ تم جس کام سے جا رہے ہو اللہ تمہیں اس میں کامیابی دے۔ عسکری کسی فرما بردار بیوی کی طرح بولی۔ یاسف اس موقع کو غنیمت جان کر میرے ساتھ فوراً باہر نکل آیا۔ ملازم کو آواز دے کر اس نے پھاٹک بند کر لینے کو کہا۔ کوٹھی سے باہر آتے ہی یاسف مجھ سے کہنے لگا، اے علی لیش، تو نے یہ کیا؟ سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ تجھے مزے کی پڑی ہے یاسف؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اب تک واپس قاہرہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ایک تو نفیس جہاں کو پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے پہلے ہی ہمیں دیر ہو چکی ہے، پھر یہاں تو اپنی محبوبہ کی ناز برداریوں میں لگ گیا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ معلوم نہیں مجھے کیوں اضطراب سا محسوس ہو رہا ہے۔ خدا کرے سومی خیریت سے ہو۔ میں نے یاسف سے جو کچھ کہا غلط نہیں تھا، میرے احساسات ایسے ہی تھے۔ سب تیرا وہم ہے، یاسف بولا۔ سومی کو کچھ نہیں ہوگا۔ 3 دن تک ملاتب اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ سومی کو کسی اور سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ آج چلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یاسف انسانی قالب چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ نصف شب ہو رہی تھی، اس لیے وہاں کوئی آدمزاد دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا جو یاسف کو اچانک غائب ہوتے دیکھ لیتا۔ چند ہی لمحوں میں ہم پرواز کرتے ہوئے قاہرہ پہنچ گئے۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی خالی بستر دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ سومی وہاں نہیں تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بستر پر بچھی ہوئی چادر دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ سومی اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی۔ آدھی چادر فرش پر پڑی تھی۔ کچھ دیر کو میں گمسم رہا اور پھر یاسف کی آواز سن کر چونکا۔ وہ کہہ رہا تھا، تو گھبراتا کیوں ہے اے علی لیش؟ ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ سومی کہاں ہے۔ سومی کی تلاش میں جانے سے پہلے میں یہ معلوم کرتا ہوں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اپنے تصور کی قوت کو متحرک کیا۔ جلد ہی مجھے سومی نظر آ گئی۔ مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا کہ سومی نے اغوا ہونے کے بعد فرار کی کوشش کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ بے ہوش تھی۔ کچھ سراغ ملا اے علی لیش؟ کچھ دیر میں یاسف نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تصور کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے یاسف کو بتایا، وہ ایک خطرناک جگہ ہے اور شاید وہاں کافر جن زادوں کی آبادی بھی ہے۔ ہم جب پہلے مصر آئے تھے تو اسی خطرے کے پیش نظر وہاں رکے نہیں۔ پھر مجھے جو کچھ پتا چلا تھا یاسف کو اس سے آگاہ کر دیا۔ وہاں جانے میں خطرہ تو ہے، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ہمیں سومی کو ہوش میں لانا پڑے گا تاکہ وہ بھی ہماری جدوجہد میں ساتھ دے سکے۔ پھر میں نے یاسف کو عمل کے الفاظ یاد کروائے۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی وہ عمل پڑھنے لگے۔ ابھی ہم عمل پڑھ ہی رہے تھے کہ مجھے کمرے میں مخصوص بو محسوس ہوئی اور میں چونک اٹھا۔ میں نے بدذات ملاتب کو دیکھ لیا۔ اس کا بھیانک وجود ہمیں اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہماری طرف جھپٹ رہا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں نے یاسف کو فرار ہونے کا اشارہ کیا اور بھاگ نکلا۔ اب تک میں نے عمل پڑھنا ترک نہیں کیا تھا۔ میں تو خیر ملاتب کی گرفت میں آنے سے بچ گیا، مگر یاسف کو اس خبیث نے جکڑ لیا۔ اونچی پرواز کرتے ہوئے اچانک میں نے فضا میں غوطہ لگایا۔ عمل پڑھنا اب بھی جاری تھا۔ پوری قوت کے ساتھ میرا آتشی وجود ملاتب سے ٹکرایا۔ اسی لمحے یاسف نے بھی زور لگایا اور ملاتب کی گرفت سے نکل گیا۔ ہم دونوں دوبارہ بھاگے، لیکن ملاتب ہم سے کہیں زیادہ طاقتور اور پوری سرار قوتوں کا مالک تھا۔ اس نے ہمیں اپنی دسترس سے نکلنے نہیں دیا۔ اس کی قوت پرواز ہم سے دگنی تھی۔ اس مرتبہ میں بچ نہ پایا۔
اس نے مجھے جکڑ لیا. مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے پیس ڈالے گا. اس کی گرفت اتنی ہی سخت تھی. پھر اس عیار کو پہلے ہی کی طرح خطرے کا احساس ہو گیا. دوسرے ہی لمحے اس نے مجھے فضا میں اچھال دیا. میں نے اس کے وجود کو انتہائی تیز رفتاری سے ایک سمت پرواز کرتے دیکھا. یاسف اس کے پیچھے لپکا اور میں نے بھی اس کا تعاقب کرنے میں دیر نہیں کی. لیکن درمیانی فاصلہ بڑھتا ہی گیا, یہاں تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. ہماری رفتار اس کے مقابلے میں بہت کم تھی. اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اور یاسف کو وہ باری باری اپنی گرفت میں لے چکا تھا. اس سے ہماری طاقت جیسے آدھی رہ گئی تھی. اس وقت تک میں اور یاسف اپنا عمل پورا کر چکے تھے. اے یاسف, وہ بڑا ہی چلاک اور عیار ہے, میں کراہتے ہوئے بولا. اس مرتبہ بھی وہ بچ کر نکل گیا اور ہم عمل پورا نہ کر سکے. یاسف کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی, وہ بھی کراہ رہا تھا. میں نے ایک مختصر عمل پڑھ کر یاسف پر دم کیا تو اس کی حالت سدھر گئی. یہی عمل میں نے اپنے اوپر بھی دم کیا. میرے وجود میں جو شعلے بھڑک رہے تھے سرد پڑ گئے, اسی کے ساتھ توانائی بھی لوٹ آئی. خیر, ہم نے عمل تو پورا کر ہی لیا. اب وہ کم سے کم 3 دن تک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں نے یاسف کو دلاسا دیتے ہوئے خود کو بھی گویا تسلی دی. ایک عالم جن ذات کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر تو نے اچھا ہی کیا اے علی الیش. تجھے اس طرح بہت سے عمل معلوم ہو گئے. ابھی تو نے مجھ پر جو عمل پڑھ کر دم کیا یہ بھی بہت حیرت انگیز ہے. اس سے میں پہلے ہی کی طرح تر و تازہ ہو گیا, ورنہ اس خبیث ملاطب نے تو میری جان ہی نکال دی. یاسف نے کہا. اے یاسف, اب الکسر چلتے ہیں تاکہ سومی کو قید سے رہائی دلا سکے. یاسف کی بات کو نظر انداز کر کے میں بولا. اب ہم تیز رفتاری سے پرواز کرنے کے اہل تھے. ہمیں الکسر پہنچنے میں دیر نہیں لگی, لیکن ہم فوری طور پر بھی نیچے نہیں اترے. ہم اوپر ہی اوپر پرواز کرتے ہوئے اس علاقے کا جائزہ لیتے رہے. مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ بدذات ملاطب فرار ہو کر الکسر پہنچ جائے گا. ملاطب تنہا نہیں تھا, اس کے ساتھ مجھے ایک اور قوی جن ذات نظر آیا. یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو رہی ہے. ان دونوں سے ہم خاصی بلندی پر تھے اور ان کی باتیں سننا ہمارے لیے اسی سبب ممکن نہیں تھا. میں نے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں اپنی ایک پوری اسرار قوت کو متحرک کیا. اس سے پہلے میں نے یاسف کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا. اے شاسرا, تو وعدہ خلافی کر رہا ہے. مجھے ملاطب کی غصے میں بھری آواز سنائی دی. یہ سراسر امانت میں خیانت ہے. تجھ سے میں نے جب وعدہ کیا تھا تو اس حسین جن زادی کو دیکھا نہیں تھا. پہلے تو صحیح یا میں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 3 دن بعد تو وہ تیرے ہی قبضے میں ہوگی, پھر میں اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھوں گا. دوسرا قوی جنزاد شاسرا کہنے لگا. تجھے خبر نہیں ہے شاسرا, وہ کوئی عام جنزادی نہیں ہے. وہ بڑے خطرناک اور ہلاک کر دینے والے عمل جانتی ہے. میں خود اس کے ایک عمل سے مرتے مرتے بچا ہوں. ملاطب کچھ نرم پڑ کر شاسرا کو سمجھانے لگا. ہوش میں آتے ہی وہ عمل پڑھنا شروع کر دے گی, پھر تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگا تو مارا جائے گا. تجھے خبر ہے کہ میں 3 دن تک اس کے قریب نہیں جا سکتا, اسی لیے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ملاطب گھرایا. میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ ملاطب نے اپنے جن ذات دوست شاسرا ہی کے ذریعے سومی کو اغوا کروایا تھا. اس نے وجہ بھی بتا دی ہوگی کہ ایک عمل کے نتیجے میں 3 دن تک سومی کے قریب نہیں جا سکتا. اسی کے ساتھ ملاطب نے شاسرا سے امانت میں خیانت نہ کرنے کا وعدہ بھی لیا ہوگا. سومی کو دیکھ کر شاسرا عہد شکنی پر اتر آیا. ایک شاسرا ہی کیا, سبھی جن ذات ان معاملات میں اپنی زبان سے پھر جاتے تھے. یہ جان کر ہی میرے وجود میں چنگاریاں سی چٹکنے لگی تھی کہ بدبخت شاسرا بے ہوشی کے دوران میں سومی کو جھنجھوڑ ڈالنا چاہتا تھا. اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی ایک یہی صورت تھی کہ میں اسے جلا کے خاک کر دیتا. میرا جو ارادہ تھا اس سے میں نے یاسف کو آگاہ کر دیا. یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ ہم فوری طور پر نیچے نہیں اترے. میں نے جو کچھ سنا تھا یاسف کو بھی لفظ بہ لفظ بتا دیا. عمل پڑھتے ہوئے شاسرا کا میری نظر میں رہنا ضروری تھا. اسے میں نے جہاں دیکھا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر سومی ایک کھنڈر میں بے ہوش پڑی تھی. اب یہ موقع نہیں تھا کہ میں سومی کو ہوش میں لا سکتا. شاسرا مجھ سے پہلے سومی تک پہنچ جاتا. میں نے جو تدبیر سوچی تھی اس پر عمل کرنے کے لیے میرے دوست یاسف کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑتی. یاسف نے دوستی کا حق ادا کیا اور اس پر آمادہ ہو گیا. اسے یہ فرض انجام دینا تھا کہ شاسرا بے ہوش سومی کے قریب پہنچ بھی جائے تو اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل فوری طور پر نہ کر سکے. یاسف کو اتنی دیر تک اسے روکے رکھنا تھا کہ میں اپنا عمل پورا کر لوں. ہم دونوں دوست پرواز کرتے ہوئے جب نیچے اترے تو شاسرا سومی کے پاس پہنچ چکا تھا. میں قریب ہی ٹوٹے ہوئے ایک محرابی دروازے کی آڑ میں اس طرح چھپ گیا کہ شاسرا میری نظر میں رہے. اسی کے ساتھ میں نے تیزی سے ہلاکت خیز عمل پڑھنا شروع کر دیا. بے ہوش سومی کے اوپر شاسرا جھکا ہی تھا کہ عقب سے اس پر اچانک یاسف نے وار کیا. ملاطب. شاسرا غلط فہمی کی بنا پر چیخ کر پلٹا. یاسف کے وار کا قوی شاسرا پر صرف اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکھڑا کے رہ گیا. یاسف کو خود سے کچھ فاصلے پر دیکھ کر شاسرا چند لمحے کو حیران سا ہوا. تو نے مجھ پر وار کیا؟ شاسرا دھاڑا. اے بونے جنزاد, تیری یہ مجال, کون ہے تو؟ اپنے مقابلے پر یاسف کو اس نے بونا ٹھیک ہی کہا تھا. یاسف اس کے سامنے بالکل بے حقیقت سا معلوم ہو رہا تھا. بول, کون ہے تو, ورنہ تجھے ابھی چیڑ پھاڑ ڈالوں گا. میں تیری موت ہوں اے شاسرا. یاسف اس سے ڈرا نہیں. تو تجھے میرا نام بھی معلوم ہو گیا, لیکن شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تیری زندگی کی یہ آخری رات ہے. شاسرا ہی کہتے ہی یاسف کی طرف جھپٹا. یاسف اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا.
وہ شاسرا کو ان کھنڈرات میں چک پھیریاں دینے لگا، لیکن کب تک؟ آخر شاسرا نے اسے پکڑ ہی لیا۔ اے شاسرا، مجھے مارنے سے پہلے یہ تو سن لے کہ میں تجھے اور تیرے نام کو کس طرح جان گیا۔ یاسف گھگیانے لگا۔ تجھے تیرے دیوتاؤں کی قسم۔ میں سمجھ گیا کہ یاسف اس طرح شاسرا کو باتوں میں لگا کر وقت گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بتا، میں تجھے اتنی مہلت دیتا ہوں۔ شاسرا باتوں میں آ گیا، مگر پہلے تو اپنی گرفت تو ذرا سی ڈھیلی کر دے، میرا وجود جھلسا جا رہا ہے۔ یقین کر کہ میں بھاگوں گا نہیں۔ اس پر شاسرا زور سے ہنسا اور بولا، تو مجھ سے بھاگ کر جائے گا بھی کہاں؟ تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے تجھے کسی چوہے کی طرح پکڑ لیا؟ اب اپنی موت کے وقت کو نہ ٹال اور تجھے جو کہنا ہے وہ کہہ دے۔ میں نے اپنی گرفت کم کر دی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ تو بھاگ سکے۔ میں یہاں خود نہیں آیا، مجھے لانے والا کوئی اور ہے۔ یاسف نے دانستہ دھوری بات کی، پھر بتا نا کہ تجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ شاسرا کی آواز میں سختی اور غصہ تھا، وہی کہ جس کا نام لے کر ابھی ذرا دیر پہلے تو چیخا تھا۔ اسی نے مجھے تیرا نام بھی بتایا، اس کا نام ملاتب ہے اور وہ بھی تیری ہی کی طرح قوی جنزاد ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ مجھے یقین دلا چکا تھا کہ اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو تجھ پر حملہ کر دے گا، مگر افسوس کے وعدے سے پھر گیا۔ اس نے مجھ سے جو کام لینا چاہا تھا میں اسے معمولی سمجھا تھا، اور یقیناً یہ میری غلطی تھی۔ پہلے یہ بتا کہ ملاتب تجھ سے کیا کام لینا چاہتا تھا؟ شاسرا نے یاسف کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ اس نے مجھے ان کھنڈرات کا پتہ بتا کر کہا تھا کہ یہاں ایک حسین جنزادی بے ہوش پڑی ہوگی، میں اسے اٹھا کر ستارہ پہنچا دوں۔ اے شاسرا، میں تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ملاتب نے حسین جنزادی کے حسن کی مجھ سے اتنی تعریف کی کہ میں نے سوچا اسے راستے سے ہی لے اڑوں۔ یاسف اسے باتوں میں الجھائے رہا۔ واہ، کیا کہنے تیرے! شاسرا یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ تو نے اپنی اوقات نہیں دیکھی کہ میں تجھے کسی چونٹی کی طرح مسل کر پھینک سکتا ہوں؟ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے شاسرا، مجھے معاف کر دے۔ میں اس حسین جنزادی کو حاصل کرنے کے لالچ میں آ گیا، مجھے چھوڑ دے۔ یاسف التجا کرنے لگا۔ کیا تو مجھے بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ ہر غلطی کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور تو اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہے۔ اسی وقت میری سماعت میں ایک نشست سا اتر گیا۔ میں نے اپنے دوست یاسف کی تیز چیخ سنی۔ وہ یاسف کی بے بسی پر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ میں تجھے اسی طرح دبوچ کر مار ڈالوں گا بونے جنزاد۔ شاسرا کی آواز میں نے سنی۔ اپنے دوست یاسف کی پہ در پہ چیخیں سن کر مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ ملبے کی آڑ سے اٹھ کر اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں نے جست بھری، بھلا میں اپنے دوست کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے کس طرح دیکھ لیتا؟ میں اپنے وجود کی تمام تر طاقت جمع کر کے شاسرا سے ٹکرایا۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ شاسرا ایک طرف جا گرا اور یاسف اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ عمل کے آخری الفاظ پڑھنا باقی تھے کہ شاسرا نے مجھے بھی یاسف کی طرح جکڑ لیا۔ مجھے شاسرا یقیناً مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میرا عمل پورا ہو گیا۔ یا جبار، یہ اس عمل کے آخری الفاظ تھے جو گویا میں نے لب دم ہو کر ادا کیے اور پھر شاسرا پر دم کر دیا۔ آگ آگ! شاسرا چیخ اٹھا۔ اسی کے ساتھ اس نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں کسی طرح لڑکتا ہوا یاسف کے قریب پہنچ گیا۔ اپنے ہوش و حواس کھونے سے پہلے میں نے قوی جنزاد شاسرا کے بھیانک وجود کو کسی سوکھی لکڑی کی طرح جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر غافل رہا۔ ہوش آیا تو کوئی مجھے پکار رہا تھا، اٹھ اے علیلیش، کہ مجھے تیرے دوست یاسف کی حالت اچھی نہیں لگتی۔ یہ آواز میری قرار جہاں سومی کی تھی۔ تجھے تو میں ہوش میں لے آئی، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا۔ وہ زندہ تو ہے مگر اس کی حالت مردوں سے بدتر ہے۔ چل ہمت کر۔ سومی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ اپنے قریب ہی مجھے یاسف پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی حالت واقعی تشویشناک ہی لگتی تھی۔ اس کا وجود کوئلے کی طرح سیاہ ہو رہا تھا۔ مجھ سے کہیں زیادہ دیر تک شاسرا نے اسے اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ اسی کا اثر تھا۔ اے علیلیش، ہرچند کہ تیری حالت بھی ٹھیک نہیں، مگر ہمارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ تو ٹھیک ہی کہتی ہے سومی، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں تائید میں بولا، لیکن تیرے سہارے کے بغیر شاید میں پرواز نہ کر سکوں۔ میں تجھے سہارا دوں گی اور یاسف کو بھی اٹھا کر لے چلوں گی، تو فکر نہ کر۔ سومی نے یہ کہتے ہوئے یاسف کو اپنے اوپر لاد لیا۔ پھر سومی مجھے بھی سہارا دے کر دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہونے لگی تو نیچے راکھ کے ڈھیر کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سومی سے کہا، اے سومی، تو نیچے وہ راکھ کا ڈھیر دیکھ رہی ہے؟ یہ اس قوی جنزاد شاسرا کے وجود کی راکھ ہے جس نے تجھے اغوا کیا تھا۔ ہاں اے علیلیش، میں نے راکھ کا وہ ڈھیر دیکھ لیا تھا اور حقیقت جان گئی تھی۔ سومی یہ کہتے ہوئے اور اوپر اٹھتی گئی، لیکن تجھے اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ سب تفصیلی باتیں ہیں اے سومی۔ میں نے کہا، ہم یہ باتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، فی الحال تو ہمیں یاسف کی جان بچانی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر تیز رفتاری سے تیرے ساتھ اٹھ سکوں۔ جہاں بھی تجھے کوئی مناسب جگہ نظر آئے اتر جائیے۔ معلوم نہیں یہاں سے کوئی آبادی کتنی دور ہوگی۔ میں نے یاسف کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ کیوں، کیا بات ہے علیلیش؟ مجھے بتا۔ سومی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مجھے ایک دوا منگوانی ہے جسے سنگھانے سے یاسف کو ہوش آ سکتا ہے۔ اپنی طاقت بحال کرنے کے لیے مجھے کچھ دواؤں کی ضرورت ہے۔ دواؤں کے نام بتا دے، میں لا دیتی ہوں۔ سومی بولی، نہیں ہے سومی، تو رہنے دے، میں ہی کوشش کرتا ہوں۔ ہوش میں لانے کے علاوہ یاسف کے لیے اور بھی دوائیں چاہیے، تو یاسف کا خیال رکھیو، میں دوائیں لے کر آتا ہوں، مجھے اس میں زیادہ آسانی رہے گی۔ میں نے کہا،
پھر سومی کو یاسف کے پاس چھوڑ کر میں وہاں سے روانہ ہو گیا، ہرچند کہ میری رفتار معمول کے مطابق نہیں تھی، پھر بھی جلد ہی ایک آبادی تک پہنچ گیا۔ بازار ابھی کھلا نہیں تھا، مجھے اسی لیے مجبوراً ایک عطار کی بند دکان میں داخل ہو کے مطلوبہ دوائیں حاصل کرنا پڑی۔ دوائیں لے کر میں واپس اسی باغ میں پہنچ گیا جہاں سومی اور یاسف کو چھوڑ گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یاسف اب دھیرے دھیرے کراہنے لگا تھا۔ سومی نے مجھے بتایا کہ اس عرصے میں وہ کئی عمل پڑھ کر یاسف پر دم کر چکی ہے۔ یقیناً یہ اسی کا رد عمل تھا۔ یاسف کو میں نے ایک جڑی بوٹی سنگانے میں دیر نہیں کی، چند ہی لمحوں میں اسے ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ یاسف نے ہوش میں آ کر کراہتے ہوئے پوچھا۔ اے یاسف، اے میرے دوست، خود ہمیں بھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن ہم یہاں محفوظ ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، لو یہ شربت اور پی لو۔ میں نے جواب دیا اور پھر ایک بوتل سے شربت کے چند گھونٹ پلائے۔ یاسف کو دوا پلا کر میں نے بھی اپنے وجود کی توانائی بحال کرنے کے لیے دوا کی ایک خوراک کھا لی۔ دوپہر ہونے تک یاسف کی حالت بہت سنبھل گئی، وہ اس قابل ہو گیا کہ سہارا دینے پر فضا میں پرواز کر سکے۔ میں اور سومی اسے ساتھ لے کر قاہرہ آ گئے۔ اب ہم تینوں ہی نے انسانی قالب اپنا لیے تھے۔ 10 منزلہ ہوٹل ہلٹن جدید قاہرہ میں تحریر اسکوائر پر واقع تھا۔ اس کی 5ویں منزل پر برابر ہمیں 2 کمرے مل گئے۔ انہیں میں ایک ڈبل بیڈ روم تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ بھی تھا جسے ہم نے کھول لیا۔ رات کو سوتے وقت یہ دروازہ بند کیا جا سکتا تھا۔ ہم تینوں اس وقت کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھے تھے۔ یاسف کو ہم نے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ ہمارا مقصد موجودہ حالات پر گفتگو کرنا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آج نجیب کو قاہرہ سے ستارہ جانا تھا، سو میں نے کہا، میرا خیال ہے اے سومی کہ گزشتہ رات ستارہ میں جو پوری اسرار واقعہ پیش آیا ہے اور جس طرح آرام سے سونے کی قیمتی ظروف غائب ہو گئے ہیں، جابر نے اس واقعے کی اطلاع اب تک نجیب کو دے دی ہوگی۔ ہاں، سومی نے میرے خیال سے اتفاق کیا۔ تو نے ایک اور بات پر شاید غور نہیں کیا اے علی لیش، کہ اس کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آدم زادوں کی خاصی بڑی تعداد انہیں اس کے لیے درکار ہوگی۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ منقرہ کے غلاموں کی تعداد بہت ہے۔ سومی نے یہ کہہ کر میری طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ یہ ممکن ہے اے سومی کہ ان کی تعداد خاصی ہو، میں بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منقرہ کے تمام غلاموں کی حیثیت مساوی نہیں ہوگی، نہ ہی وہ سب پوری اسرار قوتوں کے مالک ہو سکتے ہیں۔ ان میں یقیناً درجہ بندی ہوگی، کچھ کی حیثیت معمولی، کچھ کی اس سے زیادہ اور کچھ بڑے درجات پر فائز ہوں گے۔ اسی اعتبار سے حاصل ہونے والا مال تقسیم کیا جاتا ہوگا۔ اے علی لیش، اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یاسف نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا۔ تیرا مقصد صرف اپنے دشمنوں نجیب اور طلال بے سے ہی انتقام لینا ہے یا آدم زادوں کے اس پورے گروہ کو ختم کرنا ہے؟ پہلے میں نجیب اور طلال سے نمٹنا چاہتا تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ یہ معاملہ اب ایک اور نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ محض ذاتی انتقام کا مسئلہ نہیں رہا ہے یاسف۔ اگر طلال بے اور نجیب کو ختم بھی کر دیا گیا تو ان کی جگہ دوسرے لے لیں گے۔ ہمیں تو اس لانتی گروہ کے اصل سرگنا تک پہنچنا ہے جو خود کو منقرہ کی روح ظاہر کرتا ہے۔ اس بہروپ کے پردے میں کون ہے، ہم یہ جان کر ہی اسے اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن تجھے اس سے کتنی رکعت کا ثواب ملے گا؟ تو کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑا ہے اے علی لیش؟ یاسف نے گویا مجھے سمجھایا، یہ دولت مصری قوم کا حق ہے جسے یہ گروہ بڑی بے دردی سے لوٹ رہا ہے۔ میری پرجوش آواز سن کر یاسف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ پھر وہ بولا، تو دراصل اتنا بگڑ چکا ہے اے علی لیش کہ سدھرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔